السلام علیکم عزیز طلباء، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بیگم اختر ریاض الدین کی سفر نامہ نگاری۔ تو اردو ادب میں اگر ہم سفر نامے کی بات کرتے ہیں تو محمود نظامی جو ہیں وہ ہمیں اولین سفر نامہ نگاروں میں شمار نظر آتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمود نظامی نے جو سفر نامے کے آغاز کرتے ہوئے جو اس کی راہیں کھولیں، ان پر جو سب سے پہلے قدم رکھا عورتوں میں، وہ بیگم اختر ریاض الدین نے رکھا تھا۔ اردو میں اگر ہم خواتین لکھاریوں کی بات کریں، چاہے وہ شاعرات ہوں یا دوسری کسی بھی صنف سے تعلق رکھتی ہوں، تو خواتین کی ہمیشہ کمی رہی ہے، اور سفر نامے میں تو یہ تعداد بہت ہی قلیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو بیگم اختر ریاض الدین نے سفر نامے لکھے، وہ بلا شبہ اپنی ایک الگ انفرادیت رکھتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہم بات کریں ان کی سفر نامہ نگاری کی یا ان کے سفر ناموں میں جو خصوصیات ہیں ان کی، تو اس میں جو سر فہرست ہے، چونکہ یہ خاتون تھیں اور خاتون ہونے کے ناطے انہوں نے جتنے بھی سفر نامے لکھے ہیں ان میں ہمیں نسوانیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مرد جس طرح سے منظر کی کوسے قزح بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح بیگم اختر صاحبہ جو ہیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے سفر نامے میں بیان کرتی ہیں، اور اس طرح سے بیان کرتی ہیں، ایسی تصویریں پیش کرتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وہ ہر چیز قاری کے سامنے ہے۔ وہ قاری کو یہ احساس نہیں دلاتی کہ وہ یہ تمام منظر جو ہے وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ اس طرح سے منظر کشی کرتی ہیں کہ قاری خود کو ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور پھر وہی بات، چونکہ یہ خاتون تھیں لہٰذا انہوں نے جو ہے اپنے سفر ناموں کا جو کینوس ہے وہ صرف باہر کے مناظر یا اپنے سیر و سیاحت کی داستانوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے ذاتی گھروں اور باورچی خانوں تک بھی رسائی حاصل کی ہے۔ اس طرح وہ تمام باتیں جو مرد حضرات اپنے سفر ناموں میں جن کا ذکر کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں، ان کی تفصیل بھی بیگم صاحبہ نے جو ہے اپنے سفر ناموں میں بیان کی ہے۔ وہ غیر ملکی کھانوں اور غیر ملکی باورچی خانوں کی سیر کرواتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جس طرح ان کا ایک اقتباس ہے ان کے سفر نامے سے کہ خدا دشمن کو بھی وہ کڑوی زہر گاڑی مہندی نہ پلوائے، لیکن اس سبز چائے نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسی طرح ان کے سفر نامے کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے نسوانی تشبیہات۔ بیگم صاحبہ جو ہیں یہ اپنے سفر ناموں میں تشبیہات کا استعمال بھی نسوانی انداز سے کرتی ہیں۔ جس طرح ایک عورت جو ہے وہ کھانے میں طرح طرح کے ذائقے پیدا کرتی ہے، طرح طرح کے مسالہ جات استعمال کر کے اس میں ایک منفرد ذائقہ جگہ پیدا کرتی ہے کسی بھی کھانے میں، اسی طرح بیگم صاحبہ نے جو ہے اپنے سفر ناموں میں بھی طرح طرح کے تشبیہات استعمال کر کے تو اپنے سفر ناموں کو ایک خوبصورت اور منفرد انداز بخشا ہے۔ یہ لکھتی ہیں کہ ان ساحلوں کی ٹھنڈی امبری ریتیں گیلے بدن پر یوں پھسلتی تھیں جیسے ٹیلکم پاؤڈر۔ اب دیکھیں یہاں انہوں نے ٹیلکم پاؤڈر کی تشبیہ استعمال کی ہے، جو کہ ایک طرح سے ایک مزاح بھی پیدا کر رہی ہے اور ایک بڑی خوبصورت سی تشبیہ اور منفرد ہے۔ سب سے بڑی بات منفرد ہے اپنے آپ میں یہ تشبیہ۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیگم اختر ریاض الدین نے نہ صرف مرد حضرات کی طرح ہمیں مختلف جگہوں کی سیر کروائی ہے، بلکہ وہ اپنے سفر نامے میں ایک خوبصورت قسم کا نسوانی انداز استعمال کرتے ہوئے عورتوں کے لیے ان کے سفر نامے بڑے دلچسپ بن جاتے ہیں جب وہ اس طرح کی تشبیہات استعمال کرتی ہیں۔ بیگم اختر ریاض الدین نے اپنے سفر ناموں میں جن شہروں کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے ان میں ٹوکیو اور ماسکو ہیں۔
جس طرح عورتیں ایک ایک بات کو اور اس کی گہرائی میں جا کر اور تفصیل بیان کرتی ہیں ہر بات کی، اسی طرح شاید وہی انداز بیگم اختر ریاض الدین نے بھی استعمال کیا۔ انہوں نے جاپانی لوگوں کی نفسیات، رسومات اور تعلیمی اداروں کے علاوہ ان کے جو سماجی حالات تھی، ان پر باتوں ہی باتوں میں یہ تذکرہ پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ جب ہم ان کا سفر نامہ پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت باتونی ہے۔ یہ اپنی باتوں سے نہ صرف قاری کو محفوظ کرتی ہیں بلکہ اپنی بھرپور رفاقت کا بھی احساس دلاتی ہیں۔ یہ لکھتی ہیں کہ بعض مزدور ایسے بھی ہیں، جب یہ عوامی طبقے کی جھلک پیش کرتی ہیں تو اس طرح سے کرتی ہیں کہ بعض مزدور ایسے بھی ہیں جن کے پاس اپنے ابلے ہوئے چاولوں کے علاوہ گروی رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ کا جو الفاظ پر جو گرفت ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ وہ لفظوں سے کھیلنا جانتی ہیں، لہٰذا وہ لاشعوری طور پر بعض اوقات ایسے خوبصورت موضوع اور برمحل تشبیہات اور الفاظ کا استعمال کرتی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو ڈھونڈنے میں انہیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ سفر نامے کا ابتدائی حصہ جو کہ ہمارے جو ایم اے کے سلیبس میں جو سفر نامہ ہے دھنک پر قدم، اس کا ابتدائی حصہ جس میں جاپان کی سیاحت کا بیان ہے، اس میں یہ صلاحیت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ خوبصورت الفاظ کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلچسپ جملے جوڑے ہیں اس سفر نامے میں۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے لہجے میں طنز کا شائبہ نہیں ہوتا۔ روس کے سفر نامے کے دوران یہ مختلف مشروبات کا ذکر کرتے ہوئے شکر ادا کرتی ہیں کہ روس میں کوک نہیں پی جاتی۔ ان کا خیال ہے کہ مشرق و مغرب میں کوک ایک جیسے وبا پھیل جاتی ہے کسی ملک میں، اسی طرح کوک بھی مشرق اور مغرب کے ممالک میں ایک بیماری کی طرح پھیل گئی ہے اور تمام ملک جو ہیں اس رشتے میں بندھے نظر آتے ہیں۔ وہ کوک کے بارے میں لکھتی ہیں کہ UN سے زیادہ اس نے دنیا کو متحد کیا ہے، یعنی کوک نے۔ تو یہ ایک بڑا اس میں ہلکا پھلکا طنز اور مزاح اس جملے میں موجود ہے اور بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ یہ UN سے زیادہ کوک نے دنیا کو متحد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کا تعلق مشرق سے تھا، مشرقی تھی یہ، تو انہوں نے مشرق کی نمائندگی بھی کی ہے۔ مشرقی معاشرے کا جو ایک المیہ ہے وہ جنریشن گیپ ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اتنی شدت سے موجود نہیں تھا، لیکن اب اس کی شدت میں تھوڑا بہت اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ جاپان میں یہ جو جنریشن گیپ کا مسئلہ ہے یہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ وہاں خاندان کا جو اجتماعی تصور ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جاپان میں بزرگ جو ہیں وہ بچوں کو وحشی کہتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بزرگوں کو زندہ لاشیں سمجھتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے یہ جو تجزیہ پیش کیا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے گہرے مشاہدے سے کام لیا ہے۔ اب اگر ہم ان کے مشاہدے کی ہی بات کر لیں تو ان کے سفر ناموں میں افراد کے حوالے سے بڑا گہرا اور دلچسپ مشاہدہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بیگم اختر صاحبہ جو ہیں یہ تہذیب و روایت کی دلدادہ ہیں اور لندن کی اس سلسلے میں وہ تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور نیو یارک کو وہ اس مقابلے میں روایت اور تہذیب کے مقابلے میں کمتر قرار دیتی ہیں۔ نیو یارک اور لندن کا موازنہ وہ کچھ اس انداز سے کرتی ہیں کہ لندن کی جو دیرینہ تاریخی عمارت پر کائی اگ رہی ہے، نیو یارک کے حرارت خانوں میں تاریخ اگائی جا رہی ہے۔ ان کا چونکہ اپنا بھی تعلق شعبہ تدریس سے رہا، لہٰذا انہوں نے جب بھی سفر نامہ لکھا اس میں انہوں نے مختلف ممالک کے نظام تعلیم اور سیاسی و سماجی پہلوؤں پر بغور مشاہدہ کیا اور اس کو اپنے سفر نامے میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ممالک کے مذہبی نظریات کو بھی پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ سماجی زندگی کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنے سفر ناموں میں لوگوں کی نفسیات
مختلف مقامات کی رسومات، تعلیمی اور انتظامی اداروں کے حالات پر باتوں ہی باتوں میں بڑے دلچسپ انداز میں اس طرح سے تذکرہ کرتی ہیں کہ قاری جو ہے وہ کبھی بھی ایسے موضوعات کو پڑھ کر بوریت کا شکار نہیں ہوتا۔ بیگم صاحبہ ہم نے چونکہ پہلے بھی بات کی، جس طرح عوامی طبقے پر انہوں نے بات کی کہ مزدوروں کے پاس اپنے ابلے ہوئے چاولوں کے علاوہ گروی رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے جاپان کی سڑکوں پر جو مزدور ہوتے ہیں جن کی کوئی تعداد محدود نہیں ہے، لامحدود تعداد ہے، اس حوالے سے بھی یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جاپان کی سڑکوں پر ایسے مزدوروں کی کمی نہیں جو صبح سویرے سرمایہ داروں کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھ کر رقم ادھار لیتے ہیں۔ بعض مزدور ایسے بھی ہیں جن کے پاس ابلے ہوئے چاولوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ گروی رکھ پائیں۔ وہ جب بھی اس طرح کے عوامی مسائل یا سماجی مسائل یا طبقاتی تضاد کے بارے میں بات کرتی ہیں تو قاری نہ صرف اس کمزور اور جو بھی یوں کہہ لیں کہ ایک نہایت نازک پہلو کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ قاری کا دل ان الفاظ کو اور ان جملوں کو پڑھ کر افسردہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم المختصر اس کی بات کرتے ہیں کہ ان کی سفر نامہ نگاری کیا تھی، کیا ہے، تو دیکھیں ہر چیز جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کا اندازہ کرواتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان کے سفر نامے دھنک پر قدم کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ اس سفر نامے میں بے شمار ادبی، فنی اور فکری موضوعات ہیں، لیکن آج اور کل اور ہمیشہ جس بات پر قارئین یا ناقدین جو ہیں وہ متفق رہے ہیں وہ اس سفر نامے کی دلکشی ہے۔ بقول ایک نقاد، یہ عورت بڑی باتونی ہے، گفتگو پر آئے تو گلزار کھلا دیتی ہے، سوچنے پر آئے تو ایک دنیا بنا دیتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا اپنی آنکھ سے دیکھا اور جو کچھ لکھا اپنی قلم سے لکھا، میری نظر میں یہ ایک قابل رشک کامیابی ہے۔ دھنک پر قدم جو آج سے تقریباً 60 سال پہلے شائع ہوا تھا، اس میں 6 مقامات کی سیر ہے۔ ایک سفر ہوائی کا بھی ہے۔ ان کے طرز بیان میں ماہرانہ گرفت ہے اور فنکارانہ طور پر یہ اپنے سفر نامے کو آراستہ کرتی ہیں۔ یہ دنیا کو غیر جانبدار نظر سے دیکھتی ہیں اور انہوں نے ایک عورت کے اندر جو معصومیت ہوتی ہے اس معصومیت کو فطرت کی معصومیت کو بیان کرتے ہوئے پیش کیا ہے اور دنیا کو بازی چائے اطفال سمجھ کر اپنے سفر ناموں میں پیش کرتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔